کی شروعات ہوتی ہے سیبریا کے کیمپ میں، جہاں سینکڑوں جرمن لوگوں کو بندی بنا کر رکھا گیا تھا۔ حالانکہ وہاں ان کی حفاظت کے لیے کوئی گارڈ بھی نہیں تھا، پر پھر بھی یہاں سے کوئی بھاگنے کی کوشش نہیں کرتا تھا۔ اصل میں اگر کوئی بھاگ بھی نکلا تو وہ سرکل آپٹک کی ہڈیاں چبا دینے والی ٹھنڈ میں کچھ دن سے زیادہ زندہ نہیں رہ پائے گا۔ وہاں ایک سپاہی تھا جو کسی بھی طرح سے نکل کر اپنی بیوی اور بیٹی کے پاس واپس لوٹنا چاہتا تھا۔ اس کا نام تھا کلیمنس فلورڈ، اور ایک دن اسے بھاگنے کا موقع مل ہی گیا۔ رات کو وہ چپکے سے کوئلے کی گاڑی میں چڑھ گیا۔ جب گاڑی چلی تو وہ ستاروں سے بھرا آسمان دیکھ کر بے حد خوش ہوا، پر اچانک گاڑی بیچ میں ہی رک گئی اور کلیمنس نے چپکے سے باہر نکل کر دیکھا، پر تب ہی ایک سویڈش سپاہی نے اسے دیکھ لیا اور اسے پکڑ کر ایک سور میں قید کر دیا، اور اوپر سے روزدار برسات شروع ہو گئی، اور اس کے باوجود بھی کلیمنس پورے 3 دن تک بنا کھائے وہاں واپس ڈٹا رہا۔ اس کے بعد جیل کے وارڈن نے اسے رہا کر کے کہا کہ تمہارے ساتھی تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ آخرکار جب کلیمنس سرنگ میں پہنچا تو اس نے دیکھا کہ اس کے ساتھی بہت غصے میں تھے، ہاتھوں میں ہتھیار لیے اس کا انتظار کر رہے تھے۔ اصل میں کلیمنس کے بھاگنے کی وجہ سے ان سبھی کو 3 دن تک بھوکا رکھا گیا تھا۔ تبھی اچانک انہوں نے اس پر حملہ کر دیا، اسے کتوں کی طرح پیٹا، پوری طرح زخمی ہونے کی وجہ سے ایک ڈاکٹر کے پاس لے گئے۔ وہ ڈاکٹر بھی یہاں بندی بنا کر رکھا گیا تھا۔ ڈاکٹر کلیمنس کے بھاگنے کی ہمت دیکھ کر کافی خوش ہوا۔ تب کلیمنس نے ڈاکٹر سے مدد مانگتے ہوئے کہا کہ وہ ایک بار پھر یہاں سے بھاگنا چاہتا ہے۔ ڈاکٹر نے اسے سمجھایا کہ سرکل آپٹک سے بھاگنا ناممکن ہے، اور ادھر لدے دھیرے ہوا سے ان کے شریر میں جا رہی ہے، جس وجہ سے آج نہیں تو کل سب کا مرنا طے ہے۔ اسی لیے ڈاکٹر نے اسے صلاح دی کہ ہمیں اسے بھاگ کر اپنی قسمت آزما لینی ہی چاہیے۔ پھر ڈاکٹر نے اپنے سارے گرم کپڑے اور جوتے نکالے اور کلیمنس کو بتایا کہ ریلوے لائنز پر جگہ جگہ پر کھانا چھپا کر رکھا گیا ہے۔ اوپر سے اس نے کلیمنس کو ایک بندوق بھی دی۔ اصل میں ڈاکٹر نے یہ ساری تیاریاں خود بھاگنے کے لیے کی تھی، مگر 1 مہینے پہلے اسے پتا چلا کہ اسے کینسر ہے۔ اگر وہ بھاگ بھی گیا تو 1 مہینے سے زیادہ جینے والا نہیں ہے، تو اپنا لنچ باکس دے کر کہا کہ اگر تم سفل ہو جاؤ تو میرے پریوار کو میری موت کی خبر دے دینا۔ اس کے بعد کلیمنس رات کو ایک بار پھر سے بھاگ نکلا۔ اگلی صبح وارڈن کو خبر ملی کہ کلیمنس بھاگ گیا، تو وہ ڈاکٹر سے پوچھ تاچھ کرنے آیا، مگر تب ہی ڈاکٹر اپنی جان قربان کر چکا تھا۔ ادھر پورے ہوش کے ساتھ برف اور تیز ہوا کا سامنا کرتے ہوئے آگے بڑھ رہا تھا۔ ادھر وارڈن نے کلیمنس کو ڈھونڈنے کے لیے کئی فوجیوں کو ڈھونڈا، لیکن کئی دن تک ڈھونڈنے کے بعد بھی انہیں کلیمنس کا کوئی سراغ نہیں ملا کہ وہ برف میں جم کر مر گیا ہوگا۔ پر وارڈن کو یقین تھا کہ وہ زندہ ہے، اس لیے اس نے تلاش جاری رکھنے کا حکم دیا۔ بھاگنے کے 9 دن بعد کلیمنس کو اچانک اپنے پیچھے سلیچ بھاگتا ہوا نظر آیا۔ کلیمنس بھی تیز بھاگنے لگا، پر جلد ہی سلائڈز تک پہنچ گیا اور کلیمنس کو روندا ہوا نکل گیا، اور اچانک کلیمنس کی آنکھ کھلی تو اس نے دیکھا کہ وہ تو ایک دم ٹھیک ٹھاک تھا۔ اصل میں یہ پوری اس کے من کا وہم تھا۔ چاروں اور سفید برف کی چادر تھی اور کھانا بھی ختم ہو چکا تھا۔ اس کا دل ڈوبنے لگا اور اس نے بھگوان سے کوئی چمتکار کرنے کا کہا، پر آپٹک سرکل میں دور دور تک برف کے سوا اور کچھ نہیں تھا۔ اس کے پاس کوئی چارہ نہیں تھا، اس لیے وہ کچھ دن تک جیسے تیسے آگے بڑھتا رہا۔ آخرکار اس کے شریر نے جواب دے دیا، وہ بھوک کی وجہ سے بے ہوش ہو گیا۔ کچھ سمے بعد اس کی آنکھ کھلی اور اس نے ایک عجیب سی آواز سنی۔ تبھی اس کی نظر ایک سیل پر پڑی۔ اس کی آنکھیں چمک اٹھی۔ اس نے فوراً اپنی بندوق نکالی اور کانپتے ہاتھوں سے سیل پر گولی چلا دی۔ بدقسمتی سے اس کا بھی ایک نشانہ نہیں لگا۔ سیل بھاگنے لگی تو اس کے پیچھے دوڑا، اور پر اچانک وہ برفیلے پانی میں گھس گئی۔ خیر، اس نے زیادہ نہ سوچتے ہوئے گولی چلائی اور آخرکار سیل کو مارنے میں کامیاب رہا۔ کھانا کھانے کے بعد اس نے اپنے پیروں پر پٹیاں باندھ لی تاکہ ٹھنڈ سے اسے تھوڑی سی راحت ملے، اور تھوڑے آرام کے بعد کلیمنس پھر سے اپنے سفر پر نکل پڑا۔ اپنے اکیلے پن اور اتنے لمبے سفر میں اس کا دماغ حالت آسانی سے بگڑ سکتی تھی، لیکن اس لیے وہ لگاتار خود سے بات چیت کرتا رہا۔ ساتھ ہی وہ تھوڑے چلنے کے بعد کلیمنس
سے اپنے دشا دیکھتا رہا تاکہ وہ گم نہ ہو جائے۔ اسی طرح کئی دن چلنے کے بعد اسے برف کے بیچوں بیچ ایک پیڑ دکھائی دیا۔ اس نے دیکھ کر خوشی سے پاگل ہو گیا۔ بھاگ کر اس نے پیڑ کو گلے لگا لیا۔ اصل میں پیڑ کا مطلب تھا کہ وہ 2 مہینے تک لگاتار چلنے کے بعد آخرکار وہ آپٹک سرکل سے باہر آ گیا تھا۔ دوسری اور جیل کے وارڈن نے اب بھی ہار نہیں مانی۔ 500 کلومیٹر کے ایریا کی تلاش لینے کا حکم دیا۔ ادھر کلیمز جنگل تک پہنچ گیا تھا اور اچانک وہاں برفیلے طوفان شروع ہو گیا۔ یہ طوفان اتنا بھیانک تھا کہ بڑے بڑے پیڑ بھی اکھڑ کر گر گئے تھے۔ جیسے ہی کلیمز اٹھا اور اچانک ایک بڑا سا پیڑ اس کے اوپر گر پڑا۔ خوش قسمتی سے سیم، جون اور میٹن نام کے 2 آدمی جو وہاں سونے کی تلاش میں آئے ہوئے تھے، انہوں نے کلیمز کی جان بچائی۔ تینوں اکٹھے آگے بڑھنے لگے۔ دھیرے دھیرے موسم ٹھیک ہونے لگا اور ان تینوں نے جگار سے کشتی بنا کر ندی پار کرنے کا فیصلہ کیا۔ تینوں نے ایک دوسرے کو اپنی جیون کی کہانی سنائی، پر کچھ ہی دیر میں ندی کا بہاؤ بہت زیادہ تیز ہو گیا تھا، جس سے کلیمز اور میٹن کشتی کو سنبھال نہیں پائے۔ اچانک سیم جان کا بیلنس بگڑا اور وہ ندی میں گر پڑا۔ سینٹ جان ڈوبنے ہی والا تھا کہ کلیمز نے اپنی جان کی پرواہ نہ کرتے ہوئے فوراً ندی میں ڈبکی لگا دی۔ کافی مشکلوں کے بعد وہ سیم جان کو کنارے تک لے آیا۔ اگر آپ کو یہ مووی پسند آئی ہو تو پارٹ 2 کے لیے جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا اور کمنٹ میں پارٹ 2 بھی لکھ دیجیے تاکہ میں جلدی پارٹ 2 اپلوڈ کروں۔ تھینک یو۔